السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی بندگی اور عبادت میں زندگی صرف کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش میں رہیں اور اس کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہو جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے امت کو توحید کی دعوت دی، عقائد کو ٹھیک کیا اور اللہ کا حق انہیں واضح کیا، انہیں بتا دیا اور بڑا واضح روشن دین ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 14 شوال 1439 ہجری مطابق 28 جون 2018 عیسوی حارث بھائی کے مکان پر رحاب محلے میں جدہ شہر مملکت سعودی عربیہ میں یہ عقیدۃ طحاویہ کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اس عقیدے کو جو اہل السنہ والجماعہ کا، سلف صالحین کا عقیدہ کتاب و سنت سے ماخوذ اور مستنبط ہے، اس کو اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کتاب کو ہم نے بہت پہلے شروع کیا، کافی ابواب، چیپٹرز جو عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہیں ہم نے پڑھ لیے، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے متعلق بہت ساری چیزیں ہم نے عقیدے کی اس کتاب سے پڑھ لی۔ پچھلا جو درس تھا وہ 24 شعبان کو ہوا تھا، اس کتاب کا درس میں کہہ رہا ہوں 24 شعبان 10 مئی کو درس ہوا تھا اس کتاب کا، اور اس کے بعد رمضان کے دروس ہوئے، رمضان آ گیا، پھر اب عید کے بعد شوال میں یہ
آج پہلا درس ہے جو اسی کتاب کا ہم پڑھیں گے۔ آخری جو درس ہم نے پڑھا تھا اس میں اس کتاب سے جو پڑھا تھا ہم نے عشر مبشرہ، وہ لوگ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ صحابہ جو 10 ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور نام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جنتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جنتی کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنتی قرار دیا، ان کے جنتی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو اللہ نے نام لے کر کہا کہ یہ دوزخی ہیں، جیسے فرعون، ابو لہب وغیرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بیان فرمایا یہ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، تو ان کے دوزخی جہنمی ہونے میں بھی ہم کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، نہ کسی مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کے علاوہ کسی نیک آدمی کے عمل صالح کو، نیکی کو دیکھ کر ہم جنت کی ضمانت تو نہیں دے سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح برا آدمی ہم اس کے بارے میں یہ ضمانت یا یہ گواہی نہیں دے سکتے کہ یہ دوزخی ہی ہوگا، جہنمی ہی ہوگا، جہنم میں ہی جائے گا، البتہ ڈریں گے کہ اس کو دوزخ کی سزا نہ مل جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، جو مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وعبد الرحمن فی الجنۃ وسعید بن زید فی الجنہ۔ جو راوی ہیں صحابی، انہی کا بھی نام ہے، صحابی ہیں اس حدیث کے راوی سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں سعید بن زید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، سعد جنت میں، عبد الرحمن جنت میں، سعید بن زید جنت میں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب جو ہے جنتی ہیں۔ اس میں یہ جو عشر مبشرہ ہیں، ان میں 4 خلفاء ہیں اور باقی کے دیگر صحابہ ہیں۔ چلیے، اس کے بعد آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہ کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد صحیح ہونا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں اچھا سوچنا، احترام ان کا کرنا، عزت ان کی ہو، اور اپنی زبان کو ان کے متعلق خیر ہی میں استعمال کرنا، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اور اپنے دل کو کسی بھی قسم کے بغض یا نفرت سے پاک رکھنا۔ یہ سب عقیدے میں ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھی بات کہیں ان کے بارے میں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی تعلیم ہے، کیونکہ صحابہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین سے محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اور جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ صحابہ سے بغض، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، دین سے بغض ہے، نعوذ باللہ اللہ سے بغض ہے، کیونکہ صحابہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ایک حدیث سنیے آپ، بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے، سنیے اور یاد رکھیے اس حدیث کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ سب سے پیارا دل، سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے میسج کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنی پیغمبری کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر لیا؟ چن لیا، ہے نا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بندوں کے دلوں کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھنے کے بعد تو سب سے اچھے دل، سب سے پیارے دل، سب سے صاف دل اللہ کو نظر آئے کس کے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور آپ کی دین کی طرف سے لڑنے والے بنانے کے لیے چن لیا. اللہ نے چن لیا تو پھر ان سے محبت کیسے؟ بھی اللہ نے چنا ہے تو اگر آپ کو ان سے بغض ہے تو اس کا مطلب اللہ سے بغض ہے. اللہ کے کاموں پر راضی نہیں ہوں گے ہم. اللہ نے صحبت ان کو عطا کی، لہذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ انسان ان کے بارے میں کچھ غلط بیانی کرے، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ ان کا بغض رکھنا چاہیے یا ان کی غلطیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی غلطیاں جو اجتہادی غلطیاں ہوئی اس کا ذکر نہ کیا جائے محافل میں، مجلسوں میں، اور ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے جائے. رضی اللہ عنہ اجمعین. کبھی ذکر آئے تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ دیا جائے. وہی کہتے ہیں امام ابو جعفر طحاوی، دیکھیے عقیدے میں اس کو شامل کیا گیا. یہ عقیدے کی کتاب ہے، ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں اور عقیدے میں اس کو شامل کیا گیا. کہتے ہیں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ، ومن احسن القول فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بھلی اچھی بات. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بھی، ازواج مطہرات جو امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. وازواجہ امہاتہم، قرآن کی آیت، مائیں ہیں امت کی، کیا ہیں وہ؟ اسی لیے کیا بولتے ہیں؟ امہات المومنین بولتے ہیں. امہات مطلب مائیں، المومنین ایمان والے لوگ، ایمان والے لوگوں کی وہ مائیں ہیں، مدرس ہیں، مائیں. تو ان کے متعلق، ٹھیک ہے، صحابہ کے متعلق اور ازواج مطہرات امہات المومنین کے متعلق، وہ ذریات ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے متعلق، بیٹیاں، بیٹے، ٹھیک ہے، بچے تو فوت ہو گئے بچپن میں، معلوم ہے بچیوں نے زندگیاں گزاری ہیں، تو ان کے متعلق بھی اچھی بات کہے. کیا کہے؟ اچھی بات کہے. فقد بری من النفاق، تو وہ نفاق سے بری ہو جائے گا، نفاق سے وہ بری ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نفاق کی علامت اللہ اور اس کے رسول سے بغض ہے. ایمان کی علامت اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. ایک انسان ایمان والا ہے تو آپ دیکھیں گے اللہ سے محبت ہوگی، اس کو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا نفرت کرے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ سے محبت ہوگی اس کی. کیوں؟ ایمان ہے. ایمان کا پھل محبت ہے. دلیل قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے کر آئے، مطلب مومن، جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ بچیوں سے، پیسے سے، کرسی سے، دولت سے، دنیا سے، واہ واہ سے نہیں، للہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت. تو جب اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو محبت ایمان کی کیا ہوئی؟ پہچان، علامت. تو اب اگر کوئی اللہ سے محبت کرے تو ظاہر بات ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن صحابہ کو چنا ان سے آٹومیٹکلی محبت کرے گا. تقاضا ہے نا بھائی. اردو میں ایک جملہ ہے، بتاتا ہوں میں. کسی کو کسی گھر سے محبت ہوتی ہے نا، وہ گھر کے چوہوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، ایسے بولتے ہیں اردو میں. آپ سے محبت ہے، آپ سے جڑے سارے لوگوں سے محبت ہے. انسان بیوی سے محبت کرتا ہے تو سسرال والوں سے بھی محبت ہوتی ہے. شوہر سے محبت تو شوہر کے سارے گھر والوں سے محبت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جی. جس کو کسی جگہ سے محبت، وہاں کی مٹھائیوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے لوگوں. چلیے، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، یہ نشانی ہے. تو انہوں نے نفاق سے برات کا اظہار اعلان یا بتایا جو انہوں نے کہ وہ بری ہو جائے گا، اس لیے کہ نفاق جو ہے یہ بغض اس کی پہچان ہے.
جس کے دل میں صحابہ کے لیے بغض ہوگا، یہ نفاق کی پہچان ہے۔ اب جب دل میں بغض ہوگا صحابہ کے لیے تو زبان کیا کرے گا؟ غلط جگہ استعمال کرے گا، ان کو برا بھلا بولے گا، صحابہ کو یا نعوذ باللہ ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو یا بچیوں کو کیا بولے گا؟ غلط بولے گا، برا بولے گا، اچھا نہیں بولے گا۔ ایک آدمی جو ہے دیوار پر لکھ رہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی ہے بول کے، ایسا لکھ رہا تھا، بم گرا اسی وقت بلاسٹ ہوا، وہیں پر دیوار پہ عائشہ فی النار بول کے لکھ رہا تھا۔ یعنی ایسے نام لیوا مسلمان لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے جہنمی ہے، نعوذ باللہ، کتنی خطرناک۔ کیوں؟ ان کو بغض ہے ابو بکر صدیق سے، ابو صدیق کی بیٹی ہے، سمجھ میں آ رہا نا؟ ابو بکر سے نفرت ہے، بیٹی سے نفرت ہے، عمر سے نفرت ہے، ابو بکر عمر ان کی اولاد سے نفرت، سمجھ رہا؟ یہ منافقین ہے، اس امت کے منافقین ہیں۔ دیکھیے صحیحین کی حدیث ہے، اللہ کے نبی، یہ انہوں نے جو عقیدے کی بات کہا ہے نفاق سے وہ بری ہو جائے گا، کس بیس پر انہوں نے یہ بات کہی؟ وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ پہلی حدیث بخاری کی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث، آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی پہچان انصار سے محبت ہے، اور نفاق کی پہچان انصار سے نفرت ہے۔ انصار کون؟ صحابہ، مکہ سے مدینہ جو گئے تھے وہ صحابہ ہیں، ہاں، مکہ سے طائف جو گئے تھے وہ صحابہ، ہاں، مدینہ گئے تھے انصار، مدینہ جو مکہ سے جو مدینہ گئے تھے وہ انصار ہے نا، وہ مہاجر ہیں۔ انصار کون ہے پھر؟ مدینہ میں رہنے والے جو صحابہ تھے، انصار۔ تو اللہ کے رسول میں بیان فرمایا انصار سے محبت کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے نفرت کرنا نفاق کی نشانی ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے براء رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله۔ کیا حدیث ہے دیکھیے، اللہ، یہ بھی بخاری میں ہے۔ انصار ایمان والا ہی ان سے محبت کرے گا اور منافق ہی ان سے نفرت کرے گا۔ جس انسان نے انصار سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جس نے ان سے بغض کیا اللہ اس سے بغض کرے گا۔ یہاں تو اور بڑی بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ کی محبت سے ہم کو کیا ملتے ہیں؟ اللہ کی محبت۔ اور کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کریں، کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو جب یہ باتیں حدیث میں موجود ہیں تو بات ختم ہے پھر۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اچھی زبان، اب جب محبت ہوگی، محبت کہاں ہوتی ہے؟ کانوں میں، کانوں میں نہیں ہوتی، محبت دل میں ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، تو ہماری زبان سے کیا نکلے گا؟ غلط الفاظ نکلیں گے، برا بھلا بولیں گے۔ دیکھیے زبان جو ہے معافی ضمیر کو ادا کرتی ہے، انسان کے جو دل میں ہوتا ہے نا وہ زبان سے بتاتا ہے۔ وہ دل کون دیکھا؟ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی ڈاکٹر کے پاس، کوئی ڈاکٹر نہ ہے نا قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے جو پیشنٹ کو دیکھے کہ آپ کے دل میں مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، ایسے دیکھ کے سامنے بٹھا کر نہیں بول سکتا، نہیں بول سکتا۔ تو دل میں اگر محبت ہوگی تو زبان سے اس کا اظہار ہوگا، وہ بتائے گا۔ آپ دیکھیں گے تعریف صحابہ کی وہ کرے گا، جب بھی صحابہ کا نام رضی اللہ عنہ کہے گا، دعا دے گا، اچھے الفاظ استعمال کرے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ صحابہ کے لیے محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے۔ لیکن آدمی اگر غلط سلط باتیں کر رہا ہے یا شوشے چھوڑ رہا ہے، کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ بھئی اس سے جو ہے اس زمانے میں رہ کے لڑائی کیسے ہوئی ہے، جنگیں کیسے ہوئی ہیں، ایسے کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہوا، غلط سلط باتیں، ایسے شوشے چھوڑ رہا ہے، کوشچنس کرتا ہے، اس کا مطلب اس کا دل صاف نہیں ہے صحابہ کے لیے۔ لکھتا ہے، کیا لکھا ہے؟ لوگوں نے لکھا بھی ہے، غلط بیانی کی، نعوذ باللہ، لکھا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا کہ وہ جو ہے مال غنیمت کو جو ہے وہ امانت، ان کی امانت پر شک کیا عثمان رضی اللہ عنہ کہ مال غنیمت جو ہے اپنے خاندان والوں کو دے دیتے تھے جب خلیفہ تھے۔ کتنی خطرناک بات ہے بھائی، خلیفہ تھے نا تو مال غنیمت ہے نا، وہ تو آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اپنے لوگوں کو دے دیتے۔ کتنی خطر ہے یہ لکھنا
اس لکھنے والے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے. اللہ محفوظ رکھے ایسے دلوں سے. اسی لیے دیکھیے مسلم احمد کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, عبد المطلب بن ربیعہ کی حدیث رضی اللہ عنہ, واللہ لا يدخل قلب امرئ ایمان حتى يحبكم للہ ولقرابتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم اللہ کی, کسی انسان کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک وہ تم سے, یعنی صحابہ سے یا گھر والوں سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی اور صحابہ سے بھی اللہ کے لیے محبت نہ کرے. جب تک محبت نہیں کرے گا وہ تم لوگوں سے, اے صحابہ اور میرے قرابت داروں سے, اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا, تو اس وقت تک اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا. مسلم احمد کی حدیث. تو بات کلیئر ہو گئی حدیثوں کی روشنی میں کہ محبت ضروری ہے اور اچھا ذکر ان کا کرنا ضروری ہے. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بڑی ایک اہم بات بتاتے ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے اگلے درس میں, کیونکہ وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا ان کا صحابہ کا. علماء السلف من الصالحین والتابعین, جو علماء ہیں سلف کے, سلف صالحین صحابہ تابعین, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی جو اہل الخیر والاثر, خیر اور حدیث والے, ٹھیک ہے, جو علماء گزرے ہیں, اہل الفقہ والنظر, فقیہ محدثین ہیں, فقہا ہیں, ٹھیک ہے, سلف سلف صحابہ کے بعد. یہ تو صحابہ تک ہوا, اب اس کے بعد کون ہے؟ تابعین آئے, پھر تبع تابعین آئے, اور اس کے بعد آج تک جو بھی حدیث اور فقہ کے علماء ہیں, حدیث قرآن حدیث کے علماء یا فقہ کے علماء ہیں, ان کے بارے میں بھی اچھا ذکر کرنا عقیدے میں شامل. لا یذکرون الا بالجمیل, ان کا جب بھی ذکر ہوگا, کن کا؟ علماء کا, جو سلف صالحین علماء گزرے ہیں, تابعین تبع تابعین میں سے, جیسے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, ہے نا, سبھی پورے علماء. تو یہ جو علماء گزرے ہیں ان کا خیر سے بھلائی سے ذکر کیا جائے گا. ومن ذکرہم بسوء فہو علی غیر السبیل, اور اگر کوئی برائی سے ان کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے, صراط مستقیم سے وہ ہٹا ہوا ہے. چلے پڑھ لیتے ہیں اس کو, یہ زیادہ بات نہیں ہے اس میں, مختصر یہی ہے کیوں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے یہاں پر علماء کے متعلق, کیوں علماء کے بارے میں عقیدے میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے. علماء کے متعلق ان کے دل اور ان کی زبان صاف ہوتی, دل بھی صاف ہے علماء کے لیے اور زبانیں بھی صاف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں, انہوں نے صحابہ تک دین آیا نا, صحابہ سے ہمارے پاس دین کیسے آیا؟ سوال ہے نا. کون ہے وہ جنہوں نے صحابہ, دیکھیں صحابہ, ہم تو صحابہ سے نہیں ملے نا, نہ کوئی مل سکتا ہے, صحابہ چلے گئے. صحابہ کے بعد ہم تک قال اللہ قال رسول کو پہنچانے والے لوگ کون ہیں؟ سمجھ کر, بغیر سمجھے نہیں, کل درس ہو گیا سمجھنا, سمجھ کر پہنچانے والے. قال اللہ قال رسول کو سمجھ کر ہم کو سمجھانے والے کون لوگ ہیں؟ کوئی ہے. تو ان کے بارے میں ہم برا بولیں گے, ان کے لیے ہم دلوں میں جو ہے بغض نفرت رکھیں گے؟ نہیں. سوال, ایک مسلمان کوئی بھی مسلمان, خیر میں سوالات پیچیدہ نہ کروں, میں پیچیدہ سوالات کیا کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں دل میں برا سوچنا جائز ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے, یا تفصیل ہے؟ ایک آدمی, ایک مسلمان ہے, کوئی بھی مسلمان, ایک آدمی نہیں, کسی بھی مسلمان کے بارے میں آپ برا سوچ رہے ہیں, الاؤ ہے یا نہیں ہے, یا تفصیل ہے؟ تفصیل جو کہتے ہیں ان کا جواب صحیح ہے, تفصیل ہے. ایک آدمی برا ہے, بولتا میں برا ہوں, میں پیوں گا, اس کے بارے میں اچھا سوچیں گے ہم, نہیں, آپ نہیں پیتے, آپ, ارے میں پیتا ہوں, میں برا ہوں, برائی کر رہا ہوں, نہیں آپ بہت اچھے ہیں. ایسے ہو سکتا ہے جو ظاہر کرے برائی, جو ظاہر کرے, بھائی برے آدمی کو کیا سمجھنا, اچھا وہ بول رہا ہے برا ہے, ظاہر بھی برا کر رہا ہے, اس کو کیا سمجھنا, برا. لیکن جس کا ظاہر اچھا ہو, یا ہمیں برائی نہیں معلوم ہے, اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے آپ. صحیح ہے نا پوائنٹ, نہیں سوچ سکتے آپ برا اس کے بارے میں. اب جب وہ علماء ہوں, جیسے ائمہ محدثین
امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام عبد الرزاق، امام ابن خزیمہ، علماء ہیں بھائی یہ سب. ان کے بارے میں اسی کہتے لا یذکرون بجد. کیسے ہمارے دلوں میں محبت ہوگی بھائی کہ ان کی خدمت نہیں ہے. آج بیٹھ کے جو ابھی امام ابو جعفر الطحاوی کے بارے میں کیا بولیں گا؟ ان کی کتاب بیٹھ کے کب کتاب لکھی اور کب پڑھ رہے ہو؟ کیا ہے ان کی سننے جو ہے وہ کس صدی کے یہ ہیں اور کس صدی میں بیٹھ کر ان کی لکھی ہوئی عقیدے کی کتاب سے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہم کو؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کس دور کے ہیں اور کیا ان کی کتب سے آج فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ ان کے علم سے جو چھوڑ گئے ہیں وہ ظاہر بات ہے بھائی. ان کا ذکر جمیل ہوگا، اچھا ذکر کیا جائے گا ان کا، اور دلوں میں ان کے لیے احترام ہوگا. زبان سے دعا دیں گے اللہ رحم فرمائے امام ابو جعفر الطحاوی پر، اللہ رحم فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ پر. حدیثوں کا مجموعہ کتنا پیارا جمع کر کے چلے. اللہ رحم فرمائے ان محدثین پر، ان فقہا پر. اللہ کا فضل ہے، اللہ کے کرم اور فضل کے بعد ان کی جد و جہد ہے کہ دین ہم کو سمجھ میں آیا، ورنہ کون سمجھاتا، کون ہم تک دین پہنچاتا؟ ظاہر بات ہے ان کا خیر سے ذکر کیا جائے گا، اور جو ان کو برا ذکر کرے اس کا مطلب اس کا دل صاف نہیں ہے بھائی. ان پر انگلیاں اٹھائے گا تو ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اگر کوئی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرے تو ان کی کتابوں سے جو ڈھیر سارا جس میں علم موجود ہے کون فائدہ اٹھائے گا؟ دور ہو جائیں گے. تو گویا کہ تم ذریعہ بنے لوگوں کو خیر سے روکنے والے، خیر سے روکنے. لہٰذا یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں بات کو روکتا ہوں. اس کے بعد بہت اہم پوائنٹ ہے عقیدے کا، اور وہ ہے کرامات اولیاء. کیا ہے؟ منزلۃ الانبیاء، کرامات الاولیاء، ولا نفضل احد من الاولیاء علی احد. یہ اولیاء کے بارے میں ہے آگے جو نیکسٹ تھرسڈے. ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک. کیا ہے؟ کرامات. اب اس میں ہم پڑھیں گے کہ کرامت کس کو کہتے ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں، کرامتیں ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، ہمارا ایمان کیا ہوگا، ہمارا عقیدہ کیا ہوگا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.